تیار نہیں ہوں گے۔ باتیں کیسی ہوں گی، کیسے دلیلیں دیں گے، اللہ کی کتاب کو کیسے ہیرا پھیری کریں گے؟ مولا فرما رہے ہیں، الفاظ سنیے، کأنہم ائمۃ الکتاب ولیس الکتاب امامہم، گویا کہ یہ خود کتاب خدا کے امام ہے، کتاب خدا ان کی امام نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ دیکھیں اللہ کے نبی کی حدیث ہے، فرمایا کہ شیعہ سنی دونوں میں موجود ہے کہ جس نے قرآن کو من جعلہ امامہ، جس نے قرآن کو اپنے سامنے اپنے آگے قرار دیا، ساقہ الی الجنہ، معذرت قادہ الی الجنہ، قرآن اس کو کھینچ کر، یہ قادہ وہ لفظ ہے جس سے قائد بنتا ہے، قائد۔ قائد کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ جو جانور کو لگام پکڑ کے سامنے سے کھینچتا ہے اسے قائد کہا جاتا ہے، اسی لیے لیڈر کو قائد کہتے ہیں۔ اس کا اصلی معنی یاد رکھیں، قائد کسے کہتے ہیں ایکچولی عربی زبان میں؟ جب کسی جانور کو سامنے سے پکڑ کے کھینچا جائے اور اس کو چلایا جائے تو یہ سامنے سے کھینچنے والا قائد ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے قرآن کو اپنے سامنے رکھا، گویا اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، اپنی لگام جس نے قرآن کے ہاتھ میں دے دی، قادہ الی الجنہ، یہ لگام پکڑ کر جنت میں لے جائے گا۔ ومن جعلہ خلفہ، اور جس نے قرآن کو اپنی پیچھے رکھا، پیچھے کون رکھتا ہے؟ کہ میں آگے چلوں پیچھے تو آ، جو تمہاری آیت ہے وہ نہیں، جو میں بتا رہا ہوں مراد ہے وہ ہے۔ یہ کہتا ہے قرآن کو میرے پیچھے چل، یہ قرآن سے یہ نہیں کہتا آگے چل میں پیچھے چلوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ومن جعلہ خلفہ، جس نے اسے اپنے پیچھے رکھا، ساقہ الی النار، سائق کسے کہتے ہیں؟ جو پیچھے سے ہانکتا ہے جانوروں کو، اسے سائق کہتے ہیں۔ ابھی عربی زبان میں ڈرائیور جو گاڑی چلاتا ہے اس کو بھی سائق کہتے ہیں، اسی نسبت سے کہ جو وہ ڈرائیو کر رہا ہے، جو ہانکے اسے سائق کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو قرآن کو پیچھے رکھے گا پھر قرآن بھی ایک کام کرے گا، ہانک کے اس کو جہنم میں، جیسے ہانک کے جانور نہ بھی جانا چاہ رہا ہو جہاں پہ جانا ہوتا ہے وہاں پہ اس کو ڈال دیتا ہے وہ ہانکنے والا، قرآن اس کو ہانک کر آگ میں لے جائے گا۔ ساقہ الی النار، پس قرآن قائد بھی ہے اور سائق بھی ہے۔ قائد اس کے لیے جو قرآن سے کہے تو آگے چل میری لگام تیرے ہاتھ، اور قرآن سائق ہے، ہانکنے والا جہنم کی طرف اس کے لیے جو کیا کہے کہ جو یہ لکھا ہے میں بتاتا ہوں مراد کیا ہوتی ہے، یہ نامراد ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور یہ کوئی اس کو سمجھ نہیں سکتا، یہ میرے بولنے کھپنے سے بھی کوئی نہیں، اس کا طریقہ آپ کا خود قرآن مجید کو پڑھنا ہے۔ اگر اس کو حل کرنا چاہتے ہیں اس مسئلے کو اپنے لیے، آپ کو تب پتہ چلے گا یہ جو دھواں دھار تقریر ہو رہی ہے اس میں کتنی دو نمبری ہو رہی ہے، اس میں کتنے پینترے بدلے جا رہے ہیں، کہاں کی آیت کو کہاں فٹ کیا جا رہا ہے۔ وقت نہیں ہے ورنہ بہت ساری مثالیں اس کی میرے پاس، یہ تب پتہ چلے گا جب آپ اپنی لگامیں دوسروں کے ہاتھوں سے چھڑا کر قرآن مجید کے ہاتھ میں دے دیں گے، تب قرآن مجید اپنا کام کرے گا۔ گویا یہ کتاب خدا کے امام بن گئے، نہ کہ کتاب خدا ان کی امام ہے۔ ایسے حرکتیں کریں گے، جو آیت پڑھو گے اپنی گھڑی ہوئی کوئی تعویل لا کے فٹ کر کے اس کی ہوا نکال دیں، ہر چیز کے لیے تعویل ان کے پاس موجود ہوگی۔ گویا یہ امام ہے۔ اللہ نے ایسی باتیں کی تھی کہ جو ایک بات بھی نعوذ باللہ سیدھی نہیں کی، ان کو وضاحت کرنی پڑتی ہے تب اللہ کی بات پتہ چلتی، یہ اللہ سے زیادہ سیاڑے بن جائیں گے۔ گویا یہ امام ہے، کتاب کی کتاب ان کی امام نہیں ہے۔ اور آخری جملہ یہ ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کے پاس قرآن کا سوائے نام کے کچھ نہیں بچے گا، اور سوائے قرآن کے خط کے کسی چیز کو نہیں پہچانتے ہوں گے کہ اس کے اندر پیغام کیا ہے، انہیں کچھ پتہ نہیں ہوگا۔ نام پتہ ہوگا قرآن کا کہ قرآن ہے یہ، اور اس کی رائٹنگ کیونکہ وہ بڑے بڑے آرٹسٹ دیواروں پہ بھی لگا دیتے ہیں، اور کبھی کبھی ماہ رمضان میں بھی کھول کے آگے ماہ رمضان آ رہا ہے اتنے قرآن ختم کیے، اتنے یہ کر دیا، مانوس ہے کہ یہ، لیکن اس سے آگے کی کوئی بات قرآن کی ان کے پاس باقی نہیں بچے گی، اس سے ہاتھ دھو چکے ہوں گے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔